السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ سورۃ الملک کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس کے نبیوں کو جھٹلانے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ان سے بازپرس ہوگی، سوالات کیے جائیں گے، اور جو کچھ اللہ عز و جل نے دنیا میں حجت قائم کی ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو اتارا ہے، اسے پیش کر کے جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دیں گے۔ پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی جہنم کے اندر کوئی گروہ جہنمیوں کا داخل کیا جائے گا تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی اللہ کا رسول قاصد نہیں آیا؟ تو اب وہ جواب دیں گے، قالوا، یہ جہنمی جواب دیں گے کفار، بلا، کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس نبی آیا، ڈرانے والا آیا، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ اب ایک شکل تو یہ تھی کہ کوئی اسی کا انکار کر دے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا ہی نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنایا ہے، نبیوں کو اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنایا ہے، اور اس امت کو پچھلی امتوں پر اور اس امت کے نبی کو پچھلی امتوں کے نبیوں پر گواہ بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سے بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم منع کر دے گی، انکار کر دے گی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہم نے شرک کیا لیکن ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں آیا کہ یہ شرک ہے اور یہ جرم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم چھوڑ دیتے، اس سے باز آ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہوگا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو گواہی دینے کے لیے آپ لوگ گواہی دیں، کیا نوح علیہ السلام کی قوم یہ بات سچ کہہ رہی ہے؟ واقعی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ یہ نوح علیہ السلام جو ہیں اسی قوم کے فرد ہیں، اسی قوم کے چشم و چراغ، انہیں نبوت اور رسالت کا تاج دے کر قوم میں بھیجا گیا، لیکن یہ قوم انکار کر رہی ہے، ہمارے بیچ میں کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ سچ کہتے ہیں نوح علیہ السلام، یقیناً آپ اس قوم پہ نبوت اور رسالت کا تاج دے کر بھیجے گئے تھے، آپ نے علانیہ طور پر خفیہ الفاظ میں، یعنی اونچی آواز میں، دھیمی آواز میں، مجلس میں، تنہائی میں، سفر میں، حضر میں، ہر طرح سے آپ نے اس قوم کو سمجھایا اور بار بار آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ شرک اور کفر کا راستہ ان کی عاقبت خراب کر دے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس طرح کی ساری باتیں جو قرآن کریم میں ہمیں بتلائی گئی ہیں، یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کتاب میں پچھلی امتوں کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی باتیں، ان کی تاریخ، ان کے قصص، ان کے واقعات، ان کی داستانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے قصص اور ان کی امتوں کے ساتھ جو کچھ حالات واقعات پیش آئے ہیں اس پر مشتمل۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا تعدیل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص قل اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو 1/3 قرآن کے برابر جو کہا گیا وہ کس اعتبار سے کہا گیا؟
اسی اعتبار سے کہا گیا کہ اس پورے قرآن کریم کا جو مضمون ہے، اس کے جو مشمولات ہیں، وہ مجموعی طور پر 3 موضوعات پر یہ اللہ کا کلام مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رد شرک، اور دوسرا موضوع ہے احکام، مسائل، حلال حرام، عبادات کے طریقے، نکاح، شادی بیاہ، طلاق اور کاروبار وغیرہ کے جو احکام اور مسائل ہوتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے اس قرآن کریم کا انبیاء علیہ السلام، پچھلے سابق انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اور ان کی داستانیں۔ یہ کل 3 مضامین قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو 1/3 مضمون تو توحید کا ہے، 1/3 مضمون توحید اور شرک کی تردید کا ہے، اور سورۃ الاخلاص اسی پر مشتمل ہے۔ پوری کی جو آیتیں ہیں اس کی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان پر، رد شرک پر مشتمل ہیں۔ اس لیے گویا کہ قرآن کریم کے 3 مضامین میں سے ایک مضمون کو پورے طور پر یہ صورت بیان کرنے والی جامع صورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر، تو 1/3 توحید اور عقیدہ ہے، 1/3 واقعات اور حالات ہیں پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی داستانیں ہیں، اور 1/3 احکام اور مسائل ہیں کہ ہمارے لیے شریعت میں حلال اور حرام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب انکار کر دے گی تو یہ قرآن کریم پڑھنے والی قوم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے پر یہ قرآن کریم اترا، یہ گواہی دیں گے کہ سچ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، بلکہ پہلے انبیاء اور رسول میں پہلے رسول جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام۔ کہاں سے گواہی دیتے ہو؟ تمہیں گواہی دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر تم واقعی گواہی دینے کے حقدار ہو تو کہاں سے گواہی دے رہے ہو؟ ہمارے پاس اے اللہ تیری کتاب قرآن کریم ہے، اور ہم نے اس قرآن کریم میں ساری تفصیلات پڑھی ہوئی ہے۔ اس میں تو نے خود بیان کیا ہے نوح علیہ السلام کی پوری تاریخ اور ان کی داستان، کہ ایک قوم جس نے پہلے دنیا میں شرک کیا، اس میں جس کو تاج نبوت دے کر کے رسالت دے کر کے بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح سے قوم انکار بھی کر دے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قوم انکار کر دے، لیکن یہاں پر اس قوم کے انکار کرنے کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پوچھا جائے گا، جہنم کے دروازے داروں نے سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا؟ تو وہ اس کا انکار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس یقیناً حقیقت میں ہمارے پاس جانے والا آیا تھا۔ بلا بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، یعنی گویا کہ پورے طور پر مانیں گے، یقیناً سچ مچ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس جانے والا، تنبیہ کرنے والا آیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہمارا کردار کیا رہا؟ اس نبی، اس جانے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے فکذبنا، 3 رویے ہوں گے، 3 باتیں یہ کہیں گے، اور تینوں باتیں بالترتیب بد سے بدتر ہیں۔ پہلی چیز نہایت بری، اس کے بعد والی چیز اس سے بدتر، اور اس کے بعد تیسری چیز اس سے بدتر۔ یہ خود اعتراف کریں گے، اس کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگے والی آیت میں فرمایا یہ اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے جرم کیا ہے، اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے۔ تو یہ کہیں گے فکذبنا، نمبر 1 ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے جھٹلا دیا۔ نبی آیا، رسول آیا، ڈرانے والا آیا، بشارت دینے والا آیا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ ایسا کر کے دکھا دیں، آپ ایسا کر کے دکھا دیں، جو عام طور پر پوری تاریخ انبیاء علیہ السلام کے قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی۔ تو یہ پہلا جرم ہوگا کہ انہوں نے وہ اس بات کا اعتراف کریں گے، بتائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلی غلطی کیا تھی، جب ہمارے پاس جانے والا آیا تو ہم نے تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے منظر میں، قیامت کی ہولناکیوں کے منظر میں، سوال جواب کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہوں پر بات بیان فرمائی ہے، بما کنتم تکذبون، بما کنتم تکذبون، جو تم جھٹلاتے تھے دنیا کے اندر اسی کی سزا تمہیں دی جائے۔
وہ جھٹلایا جاتا تھا، انبیاء کو جھٹلایا گیا، آخرت کے دن کو جھٹلایا گیا، بدلے فیصلے جنت جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو اللہ تعالیٰ کے دوبارہ ہم بندوں کو پیدا کرنے اور پھر حساب و کتاب لینے پر قادر ہونے کو جھٹلایا گیا۔ اس جھٹلانے کے نتیجے میں تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو تکذیب، جھٹلا دینا، یہ سب سے بڑا اور خطرناک قسم کا جرم ہے، جو عام طور پر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی اور اس امت کے بھی وہ لوگ جو امت دعوت کہلاتے ہیں، یعنی اس امت کے وہ لوگ جو مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مخاطب ہیں قرآن کریم کے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ دیکھیے کفار مشرکین کا ہے نا، اس وقت کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، بڑے بڑے معجزات کا مطالبہ کیا، آپ ایسا کر کے دکھا دیں، آپ سورج چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا کر کے دکھا دیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تفصیلات ہیں، بڑے بڑے معجزات کا مطالبہ کیا، اور جب وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئے تو انکار کر دیا، کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الغرض پہلا کام کیا کیا انہوں نے، فقط یہ اعتراف کر رہے ہیں، یہ اے اللہ یقیناً ہمارے پاس جانے والا آیا، تو نے بھیجا تھا نبی پیغمبر کو، لیکن ہم نے یہ جرم کیا کہ ہم نے جھٹلا دیا۔ نمبر 2، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، دوسرا کام کیا کیا، ہم نے ایک تو نبیوں کو جھٹلایا، تم جھوٹے ہو۔ نمبر 2، جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں، کتابیں جو اتری ہیں، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، آخری کتاب قرآن کریم اتری، کیا کہا، ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا ہے، تم جو کہتے ہو اللہ کا پیغام اترا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے لا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو ما نزل اللہ من شیء، ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، تم بھی جھوٹے ہو، اور تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ تم پر اللہ کا کلام آیا ہے یہ بھی جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اس سے بدتر گویا کہ پہلے نبیوں کو جھٹلانا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانا، اس بات کا انکار کچھ نہیں اتارا، تو اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس پر اتارا جائے وہ نبی ہے، انبیاء رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، یہ سب جھٹلانا اور پورے طور پر ٹھکرا دینا۔ دوسرا جرم یہ پہلے سے زیادہ بدتر۔ اس کے بعد تیسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے یہ کہا، اعتراف کرتے ہوئے کیا کہیں گے تیسری چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو خود بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ جو ہدایت کا پیغام لے کر کے آنے والے انبیاء اور رسول ہیں، ان کو ہم نے یہی نہیں کہ نہیں مانا، جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم خود بڑی گمراہی کے اندر ہو۔ تو ہدایت کی دعوت دینے والے، ہدایت کا راستہ بتلانے والے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے کہا کہ تم تو خود یقیناً بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ اس طرح سے یہ تین جرائم یہ خود اس بات کا اعتراف کریں گے، خود اعتراف کریں گے اس بات کا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، اور اس طرح سے یہ بات اچھی طرح سے ان کی طرف سے بطور اعتراف، اقرار سارے اولین و آخرین کے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے جو جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے ہمیں ڈال دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تکذیب کیا ہے۔ یہ سارے کام کفریہ کام ہیں، نبی کو جھٹلانا کفریہ کام ہے، اللہ کی کلام کو، اللہ کی وحی کو جھٹلانا کفریہ کام ہے۔ ایسے یہ کہنا کہ نبی کو کہنا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں ہو تم، یہ کہنا خود کفریہ کام ہے۔ تو اس طرح کے اتنے بڑے بڑے سنگین جرائم ہم نے کیے ہیں، اسی لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں مبتلا، جہنم کے عذاب میں ہمیں اسی لیے مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہاں دو باتوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں دونوں آیتوں کے مضمون کو اکٹھا کر کے آپ دیکھیں، ایک طرف فرشتوں جہنم کے دارالعلوم کی طرف سے یہ سوال، اور اس کے بعد جواب میں یہ کہنا کہ ہم تین جرائم کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ تین جرائم کیے کیوں ان لوگوں نے؟ تین جرائم کا صدور کیوں ہوا؟
ان جرموں کو آخر ان قوم کے لوگوں نے کیوں کیا جو جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں وقالوا، اور یہ بھی کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا، سارا مسئلہ سننے اور سمجھنے کا ہے، سننے اور سمجھنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد جگہوں پر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہے مگر یہ سمجھتے نہیں۔ تین باتیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے پاس کان ہے، آنکھ ہے، ان کے پاس دل ہے، لیکن یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ کہتے ہیں اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے سمجھا ہوتا، اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصل میں سننا اور سمجھنا، سننا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک سننا سماعت، کان جو سننے کا آلہ ہے اس کے ذریعے سننا ہوتا ہے، وہ تو انہوں نے سنا تھا، نبی آئے پیغام لے کر کے آئے، وحی کو پڑھ کر کے سنایا، سنا ضرور تھا لیکن قبولیت کی سماعت سے نہیں سنا تھا۔ سننے کا معنی مان لینا ہوتا ہے، سننے کا معنی قبول کر لینا ہوتا ہے، سننے کا معنی تسلیم کر لینا، تابعدار بن جانا ہوتا ہے۔ یہ اعتراف کریں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم نے سنا ہوتا، واقعی سنا ہوتا یعنی سن کر کے اسے واقعی مان لیا ہوتا اور واقعی اسے سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا ہوتا، کفر و شرک سے توبہ کر لیا ہوتا، تو آج جہنمیوں میں ہم داخل نہیں کیے جاتے۔ جہنمیوں کی فہرست میں، جہنمیوں کے اندر ہم بھی شامل نہیں کر دیے جاتے۔ یہ سب کچھ ہمارے اس جرم کی وجہ، تو سارا اقرار، جرموں کا اقرار، اور جرم کیا کیوں ان تمام چیزوں کا اقرار۔ پتہ یہ چلا یہی سن لینا، مان لینا، اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یوں ہی انکار نہ کر دیں، اسے یوں ہی جھٹلا نہ دیں، بلکہ سنیں، یعنی سن کر کے سمجھ کر کے اسے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ڈھالیں، اصلاح حال کریں، کفر و شرک سے توبہ، بدعمالیوں سے رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہی ہے، تو اس سے جہاں یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ مشرکین کفار ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، جہنم کے دروازے پوچھیں، داروں نے پوچھیں گے تو جواب کیا دیں گے، اور ان کی باتیں معلوم پڑ رہی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سبب کیا ہے۔ آج بھی جتنے مسائل ہیں، جتنے مسائل انحراف کے، ضلالت کے، گمراہی کے، بے عملی کے، بدعملی کے، بدعقیدگی کے، ان سب کے پیچھے یہی دو چیزیں ہیں، سن کر کے ماننا نہیں، سمجھ کر کے عمل نہیں کرنا۔ اگر سن کر کے مان لے اور سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ نہ تو جھٹلانے کی نوبت آئے گی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے کی نوبت آئے گی، اور نہ ہی خود مصلحین اور دعات اور علماء کے خلاف زبان درازی کرنے کی نوبت آئے گی۔ مفسرین نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بات لکھی ہے، اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر علماء، دعاء، مصلحین، انبیاء علیہ السلام کے وارثین کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ انہیں یہ جاننا ہے کہ اگر نبیوں کو جھٹلانے کی نوبت آتی ہے، ایسی قومیں، دنیا کے لوگ نبیوں کو جھٹلا سکتے ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر آپ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اگر نبیوں کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچتا ہے اللہ کا، اور اس کو قوم کے لوگ انکار کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی بات پیش کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایسے ہی تیسری چیز، آپ کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم غلط ہو، تم خود گمراہ ہو، کیا ہدایت دینے آئے ہو، کیا تعلیم سکھانے آئے ہو، کیا ہمیں بتلانے کے لیے آئے ہو، جاؤ، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں، تم تو خود بھٹکے ہوئے ہو، تم تو خود گمراہ ہو۔ حافظ ابن کثیر، دیگر مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں سبق ہے انبیاء علیہ السلام کے وارثین، علماء، ائمہ، دعاء، مصلحین، مرشدین، ان سب کی عبرت ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہونا بہت عام بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بہت عام سی بات ہے۔ اگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو امت کے ان علماء اور دعاء اور مصلحین جو وارثین ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟
بہرحال ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کی آیات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹلانے، ٹھکرانے، رد کرنے اور خود ہی جرم کا مجرم قرار دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو قبول کرنے، انقیاد، تابعداری، استسلام اور سر تسلیم خم کر دینے، دل میں کسی بھی طرح کی تنگی کے بغیر مان لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اہل ایمان کا شیوا ہے. اور چونکہ مضمون ہمیشہ لمبا رہتا ہے، مختصر میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، وقت زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس کی معذرت بھی ہے. اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان کا شیوا یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اسے بلائیں کوئی بات بتلانے کے لیے، تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ مکرے نہیں، انکار نہیں کرے اور بات کو ٹکرائے نہیں، بلکہ کیا کہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. تو سمع و طاعت یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. انکار کر دینا، ٹھکرانا، جھٹلانا اور طعن تشنیع کرنا، گالی گلوچ دینا، اول فول بولنا، اس طرح کی حرکتیں یہ کفار کی حرکتیں ہیں. اہل ایمان کا شیوا کبھی نہیں تھا اور اہل ایمان کا شیوا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.